الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمنين وجنة الكافر. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، ارے جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. میرے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، ارے ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکے ہو گئے لامکا کیسے کیسے، ہوئے نام اور بے نشا کیسے کیسے، ارے ہوئے نام اور بے نشا کیسے کیسے، زمین کا گئی اسماء کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. اجل نے نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، ارے اجل نے نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتہ بہارا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. میرے محترم معزز سامعین، دوستو بزرگوں، آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیات 27ویں پارے کی سورہ جمعہ کی آیت نمبر 8 تلاوت کی گئی ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے عظیم کلام کے عظیم آیات کی روشنی میں صحیح بولنے کی اور سمجھا سکنے کی اور ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. میرے محترم معزز، انسان کی پیدائش کا مقصد اور یہ اتنا بڑا حادثہ جو وجود میں آیا اور ایک اتنا بڑا نظام، اتنا بڑا سسٹم جو اللہ تعالیٰ نے چلایا اور چلا رہا ہے، اس کا ایک مقصد ہے، اور اس کا مین مقصد اور اہم مقصد انسان کو پیدا کرنا، پھر انسان کو اپنی بندگی بتلا کر اور انسان کو بندگی میں بند کر کے اپنی اطاعت میں لگانا
اپنی فرمان برداری میں لگانا، اور انسان کی پیدائش اور انسان کی تخلیق کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان اس دھرتی میں آنے کے بعد، ہوش اور حواس سنبھالنے کے بعد، اپنے خالق حقیقی کو، اپنے مالک حقیقی کو اور اپنے رازق حقیقی کو جانے اور اس کو پہچان کر اسی کی اطاعت میں زندگی گزارے۔ میرے دوستو، قرآن مجید کے اندر بہت سارے واقعات اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسانیت کے لیے، انسان کو انسانیت اختیار کرنے کے لیے، انسان کو بندگی اختیار کرنے کے لیے بہت سارے واقعات کا تذکرہ فرمایا ہے، جن میں سے موت کا بھی ایک حادثہ اور واقعہ ہے۔ اللہ نے موت کا تذکرہ کر کے بندے کو ہوش میں آنے کی، ہوش سنبھالنے کی، آخرت کی فکر کی اور قبر کی فکر کی، برزخی زندگی کی فکر کی، سوال اور جواب کی اور حساب کتاب والے دن کی فکر کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیات مبارکہ کے اندر موت کے بارے میں ذکر کر کے انسان کو ان چیزوں کی طرف راغب فرمایا اور ان چیزوں کی فکر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے کہ انسان غور فکر کر کے، مسلمان بن کے، اللہ کا بندہ بن کے، نیک اور صالح اور مسلمان مومن بن کے زندگی بسرنے لگ جائے، زندگی گزارنے لگ جائے۔ دوستو بزرگو، آج کی اس جمعے میں میرا عنوان ایک عام عنوان ہے، لیکن اس کے اندر بڑی اللہ تعالیٰ نے عبرت رکھی ہے، بڑا سبق اللہ نے اس عنوان کے اندر رکھا ہے، اور میرا عنوان ہے موت کو یاد کرنا، موت کی یاد، موت کی فکر، موت کے بارے میں غور فکر۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اگر صحیح معنی میں بیٹھ کر اپنی موت کو یاد کرنے لگ جائیں تو دنیا کی ساری لذتیں یہ ختم ہو جائیں گی، ساری لذتیں بے نور ہو جائیں گی، اس کو دنیا میں لذت نہیں آئے گی، اس کو دنیا میں لطف نظر نہیں آئے گا، بلکہ یہ آخرت کا فکر مند بن جائے گا، آخرت کی فکر ہوگی، جنت کی طلب ہوگی، اللہ کی رضا کی طلب ہوگی، اور یہ اپنی زندگی سنبھل کے گزارے گا، بڑے احتیاط کے ساتھ یہ ایک ایک لمحہ گزار کر اس پر غور فکر کرے گا۔ میرے دوستو، موت ایک ایسی چیز ہے کہ یہ دنیا کی رنگینیوں کو بے نور کر دیتی ہے، دنیا کی لذت اور نعمتوں کو ہلاک کے رکھ دیتی ہے، رشتہ داروں کو ختم کر دیتی ہے، اور اپنی اولاد اور اپنی بیوی بال بچوں کے درمیان فراق ڈالنے والی جو چیز ہے وہ موت ہے میرے دوستو۔ اور یہ موت ایسی چیز ہے کہ اس موت سے آج تک کوئی نہیں بچا ہے۔ مال کی وجہ سے اگر کوئی بچتا تو قارون بچ جاتا، بادشاہت کی وجہ سے اگر کوئی بچتا تو فرعون، حامان اور شداد وہ بادشاہت کی وجہ سے بچ جاتے، نبوت اور رسالت کی وجہ سے کوئی بچتا تو آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ذات اقدس، یہ مبارک اور مقدس ہستیاں جو ہے یہ نبوت اور رسالت کی وجہ سے بچ جاتی، لیکن نہیں، ہر بندے کے لیے، ہر ذی روح کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ مِثْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بھئی دنیا میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں، بہت سارے مذاہب سے تعلق رکھنے والے، اور ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اللہ کے قدرت پر سارے عجائبات اور دلائل دیکھ کر اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے منکر ہیں، اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، دہریہ قسم کے لوگ، لیکن موت کے بارے میں ان سے پوچھا جائے تو وہ کبھی بھی انکار نہیں کریں گے، کبھی بھی موت کو نہیں ٹکرائیں گے، وہ حق الیقین عین الیقین کے ساتھ گواہی دیں گے کہ بھی موت ہے۔ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ اختلاف کرتے ہیں، ڈاکٹر اپنے فیلڈ میں ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں، انجینئر، سائنسدان دوسرے تیسرے اختلاف آپ کو نظر آئیں گے، لیکن اس مسئلے پر آ کر کوئی بندہ چاہے وہ عام ہے اور خاص ہے اختلاف نہیں کرے گا اور نہ کر سکتا ہے۔ وہ اس بات پہ مجبور ہے کہ ایک دن میں نے مرنا ہے اور ایک دن میں نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، الوداع کہہ کر جانا ہے۔ تو میرے دوستو، موت کو یاد رکھنا یہ ایمان والوں کی صفت ہے، اور موت کی پیدائش اور زندگی، موت اور زندگی جو اللہ نے پیدا فرمائی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا فرمایا، ایکم احسن عملا، اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں جگہ کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے، اللہ فرماتے ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ دوستو، مرنے کے بعد ہم نے اپنے اعمال کی حساب دینا ہے، اعمال کا حساب ہر بندے نے دینا ہے۔ دوستو، ہم دنیا میں مگن ہو گئے، دنیا کی رنگینیوں میں رنگ ہو گئے، دنیا کی لالچ میں اتنے آگے بڑھے کہ ہم نے اپنے رب کو بلا دیا، اپنے پیغمبر کی رسالت کو، اس کی سنتوں کو بلا دیا، اور دین کے ساتھ جو ایک لگاؤ ہوتا ہے، نسبت ہوتی ہے، مسجد میں آئے تو دل تنگ ہو جاتا ہے، خانقاہوں میں جائیں تو دل تنگ ہو جاتا ہے، اور دینی پروگرامات، محفلوں اور مجلسوں میں جائیں تو بھئی دل تنگ ہو جاتا ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ بھئی موت کی یاد نہیں ہے، موت ہم نے بلا دیا، اس لیے اچھی جگہوں میں، مقدس جگہوں میں ہمارا روح تنگ ہے، ہمارا جسم تنگ ہے، ہمارا دل اور دماغ تنگ ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستو، حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیا کا مالک، حیا کا بادشاہ، لیکن وہ کسی بھی بندے کے سامنے، کسی بھی بندے کے قبر کے سامنے جب کڑے ہو جاتے ہیں، اتنے روتے کہ اس کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا امیر المؤمنین اتنے رونے کی ضرورت کیا ہے آپ کو؟ آپ تو جنتی ہیں، بخشے بخشائے ہیں، آپ کو تو دنیا میں بشارتیں مل گئی ہیں۔ فرمایا اللہ کے بندے، تجھے کیا پتا قبر کے متعلق، موت کے متعلق، مرنے کے بعد اس اندھیری اور تنہائی کی جگہ میں؟ یہ قبر ایسی جگہ ہے کہ ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، فرمایا کہ یہ قبر آخرت کے منزلوں میں پہلی منزل ہے، یہ اگر آسان ہو گئی تو اگلے منازل بھی آسان، یہ اگر مشکل ہو گئی تو آگے کامیابی مشکل ہے کہ مل جائے انسان کو۔ میرے دوستو، امام الانبیاء جیسے ہستی اور کائنات کا پیغمبر، دنیا اور آخرت کا پیغمبر اس دنیا میں نہیں رہا ہے تو یہ اس بات کی عکاسی ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ کسی انسان نے زندہ نہیں رہنا ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ عقل مند لوگ کون ہیں؟ میں اور آپ ہوتے تو ہم کہتے جس کے پاس فکری ہے، بینک بیلنس ہے، جس کے پاس گاڑیاں ہیں، جس کے پاس روزگار ہے، تجارت ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند لوگ اکثرهم ذکرا للموت، فرمایا عقل مند لوگ وہ ہیں جو دنیا میں رہ کر کثرت کے ساتھ موت کو یاد کریں۔ میرے دوستو، موت جب یاد رہے گی پھر چھ جائے کہ ہماری ایک قدم بھی غلط راستے کی طرف، گناہ کی طرف اٹھ جائیں، چھ جائے کہ ہماری نگاہ غیر محرم عورت پر پڑ جائے، چھ جائے کہ بھئی ہماری زبان پہ کسی کی غیبت یا غلط بول آ جائیں، چھ جائے کہ ہمارے کان غلط چیزیں اور فضول باتیں سنیں یا کسی کی غیبت سنیں۔ تو میرے دوستو، میری گزارش یہ ہے کہ اس جمعہ میں ہم یہ سبق لے کر جائیں اور یہ عزم کریں کہ آج کے بعد میں اپنی موت کو زندگی پر اور ہر لمحے میں یاد رکھوں گا، اور یاد نہ بھی آئے تو کم سے کم قبرستان جا کر ان مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اپنی موت کو سامنے رکھیں، اللہ سے اپنی مغفرت کے لیے بھی دعا کریں، مسجدوں کو آباد کریں، اللہ والوں کی، علماء کی صحبت اختیار کریں اور اچھے محفلوں کو اختیار کریں، اچھے مجلسوں میں دینی پروگرامات میں شریک رہیں۔ انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ زندگی میں فراخی، خوشحالی نصیب کرے گی، مرنے کے بعد